Dare to Ask every Monday and Tuesday at 6:30 p.m. and repeat telecast. أيها المسلمون، وأما حياء من الناس فيكون بكف لسانه عن فحش القول وحفظ مروءتي وسمعتي عن كل ما يكل بها كالبعد عن الأذى وترك المجاهرة بالقبيح ومخاطبة الناس بألفاظ بذيئة وعدم التعدب مع من يكبره أو يعلمه، وهذا كله مما يقدح في مروءتي ويسيء إلى سمعتي ويذهب بحيائه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: القسوة في القلب وجمود العين وقلة الحياء. إخواني وأخواتي في الله، تعالوا نشاهد بعض الصور المثالية للحياء عند الصحابة. وهذا هو صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه يقول وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده لأظل حين أذهب الغائط متقنيا بثوب استحياء من ربي عز وجل. وهذا هو فاروق الأمة عمر رضي الله عنه يقول: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. وها هو الثالث الخليفة الراشد الذي تستحي منه الملائكة الرحمن، عثمان رضي الله عنه. قالت فيه عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أين نحن من هؤلاء الرجال الأطهار؟ وهذه صديقه بنت الصديق زوجة الصادق والمصدوق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحياؤها يعجز القلم عن وصفه، فتقول: كنت أدخل البيت نافيم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله عنه واضية ثوبي، فلما دفن فقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله عنه والله ما دخلته إلا مسجودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. رواه أحمد، رقم الحديث 18,025,000. أين أمهاتنا وأخواتنا؟ وأين الحياء؟ ونساء العصر لا يستحين من الفضل عن الأموات. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستحي من دخول بيتها بعدما دفن عمر رضي الله عنه. ولكن اليوم مع الأسف الشديد أكثرهن يخرجن من البيت متبرجات متكشفات كاسيات عاريات مائلات مميلات. إخواني وأخواتي في الله، إن الحياء الذي يتطلب منا الإسلام لا يتحقق إلا بأمور أذكر أمامكم بعضا منها. أولا، تجديد الإيمان بالله سبحانه وتعالى في القلب، فإن الحياء ثمرة الإيمان وهو شعبة من شعب الإيمان، فتجديد الإيمان يقوي الحياء من رب سبحانه وتعالى، والإيمان يقوى ويضعف ويزيد وينقص، ويقوى بالطاعة ويضعف بالمعصية. ثانيا، المحافظة على الصلوات الخمس من أعظم الوسائل التي تقوي بها الحياء من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سورة العنكبوت، رقم السورة 29،
والآية 45. ثالثا الإكثار من النظر دوما إلى القدوة الطيبة والمثل الأعلى بالحياة. إنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأدم النظر في سيرته وأقواله فإنه كان على أعظم مراتب الحياة. رابعا مجالسة الصالحين ومصاحبتهم ورؤيتهم واستماع منهم والاستمداد من حياتهم والمجانبة عن قرناء السوء والاجتناب عن البيئة الفاسدة التي تصد الناس عن الخلق الحسن. وفي الأخير أقول اللهم حسن أخلاقنا واصرف عنا سيئاتنا، اللهم جملنا بالحياة برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، خطيبة رائعة وخطبة بارعة، بارك الله في علمها وزادها حياء وإيمانا وجعلها قرة عين لوالديها، آمین۔ سامعین کرام، اب ہمارے سامنے ایک اہم موضوع ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ایک مثالی خاتون جس پر روشنی ڈالیں گی بہن زلیخا انصاری۔ زلیخا IAS میں 4 جماعت کی طالبہ ہیں۔ 9 اگست 2004 میں پیدا ہوئی، آپ کی عمر 9 سال 10 مہینے ہے۔ زلیخا بڑی ہی خاکسار اور اپنے ساتھیوں نیز گھر والوں کی بہت ہی متعاون و مددگار بھی ہے۔ انہوں نے انگلش تقریر، عربی خوش خطی اور دعا وغیرہ میں امتیازی سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے۔ کتابیں پڑھنا، رنگ بھرنا اور کھیلنا ان کا بہترین مشغلہ ہے۔ داعیہ دین بن کر خدمت دین کا فریضہ انجام دینا چاہتی ہیں۔ آپ اساتذہ اور معلمات سے بے حد متاثر ہیں اور سامعین کو یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ اللہ کے احکامات پر عمل کر کے ہی عزت و سربلندی مل سکتی ہے۔ زلیخا انصاری سٹیج پر۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ایک مثالی خاتون۔ خواتین و حضرات، اس دنیا میں بہت سی چیزوں کو دوسری چیزوں پر فضیلت حاصل ہے، جیسے جمعہ کے دن کو باقی دنوں پر، ماہ رمضان کو باقی مہینوں پر۔ اسی طرح کائنات میں بہت سے انسان ایسے ہیں جن کو تمام انسانوں پر فضیلت حاصل ہے، جیسے نبیوں کو غیر نبیوں پر، اور نبیوں میں نبیوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی دوسری تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ انہیں امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں کہا جاتا ہے۔ آج کی تقریر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضائل و خدمات کو جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ امت کی خواتین انہیں اپنے لیے نمونہ بنائیں اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہماری کچھ مائیں بہنیں فلمی ہیروئنوں کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ مان رہی ہیں۔ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں ہیں، سلف صالحین کی عورتیں ہیں، نیکی کی طرف بلانے والی عورتیں ہیں۔ برائی کی طرف بلانے والی عورتیں ہماری ماؤں بہنوں کے لیے نمونہ نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا لقب طاہرہ تھا اور ام ہند کنیت تھی۔ آپ قبیلہ قریش میں سے بنی اسد سے تھی۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا اور آپ کے والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ آپ کے والد عرب کے ایک مشہور تاجر تھے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا واقعہ فیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ خواتین و حضرات، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اندر امانت، سخاوت اور حیا جیسی بے شمار خوبیاں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے باپ کی طرح ایک کامیاب تاجرہ، تجارت کرنے والی عورت تھی۔ عورت گھر سے تجارت کر سکتی ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کاروبار سنبھال لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنا سامان اجرت پر دیا کرتی تھیں۔ وہ امانت دار شخص کی تلاش میں تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا بڑا چرچا تھا۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین، امانت دار اور صادق، سچا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ سامان تجارت کو شام سے لے کر جائیں، ڈبل دگنا اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان شام لے کر گئے، بڑا فائدہ ہوا۔ راہب والا واقعہ پیش آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے قریش کا ہر شخص شادی کا خواہش مند تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ